اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحن نشین پر بیٹھے مجلس اتحاد المسلمین کے ہندوپور کے ذمہ دار جناب حاجی کے شوکت علی خان صاحب، منصور صاحب اس وارڈ سے مقابلہ جو کر رہے ہیں انتخابات میں، دیگر مجلسی امیدوار، قائدین، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، سب سے پہلے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور آپ سب مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ گنہگار کو ایک نئی زندگی دی۔ اتنا بڑا حادثہ و حملہ ہونے کے بعد ہندوپور کے مساجد میں بھی میری زندگی کے لیے دعائیں کی گئی تھی۔ ہر گھر میں مسلمانوں نے دعائیں کی، جس کے لیے میں جتنا بھی آپ سب کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور اگر آج میں آپ کے درمیان میں، آپ کے اس محلے میں، آپ کے اس ہندوپور کے اس ٹاؤن میں اگر ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر اویسی انتخابات کے لیے یا آپ کے ووٹوں کے لیے یا اپنے امیدواروں کو کامیاب کروانے کے لیے آیا ہے۔ انتخابات تو ایک بہانہ ہے، بس آپ سب سے مل کر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا تھا، اس لیے آپ کے درمیان میں ہوں۔ اور یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج انتخابات کا وقت ہے۔ نہ صرف ہماری اس ریاست میں انتخابات ہو رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، بلکہ سارے ہندوستان میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم ہندوستان کے اس سیاسی منظر پر اگر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک طرف 10 سال سے ہندوستان پر حکومت کرنے والی یو پی اے کی سرکار نظر آئے گی، جس میں سب سے زیادہ کانگریس کے لوگ ہیں، تو پھر دوسری پارٹیاں نظر آئیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ پھر اب ہم سنتے ہیں کہ ایک تیسرا محاذ بھی آئے گا، جس میں کمیونسٹ ہے، بہوجن سماج ہے، سماجوادی پارٹی ہے، جنتا دل ہے، اور پھر اگر ہم یہاں سے 100 کلومیٹر چلے جائیں تو آپ کو یہاں پر بھی ایک دیوے گوڑا کی جنتا دل پارٹی بھی ہے۔ تو آپ سے میں اگر آپ سے مخاطب ہوں، ان ساری سیاسی جماعتوں کا بات و تذکرہ کر رہا ہوں، تو اس کا منشا و مقصد یہ ہے کہ آج ہندوستان میں کئی سیاسی جماعتیں ہیں، قریب 1000 سے زائد پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہندوستان میں، لیکن میں آپ کے ذہن سے، آپ کے دماغ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی پارٹیوں میں، اتنی سیاسی جماعتوں میں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہماری جماعت ہے، یہ اپنی جماعت ہے، یہ ہمارے لیے کام کرتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے تو کانگریس، بی جے پی، ٹی ڈی پی، ٹی آر ایس، وائی ایس آر پارٹی، جنتا دل، سماجوادی، بہوجن سماج، کمیونسٹ پارٹی اور کئی جماعتیں ہیں، ان میں
سارے ہندوستان میں دو جماعتیں ہیں، ایک کیرلا میں مسلم لیگ ہے اور آپ کے اس آندھرا پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آپ بتائیے کہ آج اگر آندھرا پردیش میں کانگریس ہے تو اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ کانگریس پارٹی میں ریڈی طبقے کے لوگوں کا غلبہ ہے، ڈومینیشن ہے ان کا۔ اور اگر ہم تیلگو دیشم کو لیں گے تو تیلگو دیشم میں کما لوگوں کا زیادہ ڈومینیشن ہے۔ اور اگر ہم پھر دوسرے آپ سے 100 کلومیٹر کی دور پر بی جے پی ہے کرناٹک میں، تو وہ لنگیات لوگوں کا غلبہ ہے۔ مہاراشٹر میں دیکھیں گے تو پاٹیلوں کا غلبہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم تلنگانہ میں دیکھیں گے ٹی آر ایس پارٹی ہے تو وہ ویلماؤں کی پارٹی ہے، اور پرجا راجم بھی پارٹی تھی تو وہ کس کی تھی؟ کاپو لوگوں کا زیادہ ڈومینیشن ان کی پارٹی تھی۔ اتر پردیش میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بہوجن سماج ہے، پارٹی ہے تو بہوجن سماج کی ہے۔ سماجوادی پارٹی ہے تو یادوں کی ہے۔ بہار میں لالو کی پارٹی ہے تو وہ بھی یادوں کی ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ 65 برس کی اس ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ہمارے لیے کیا ہوا؟ کس نے ہمارے لیے کام کیا؟ کتنا کام کیا؟ اور کس نے ہمارے لیے آواز اٹھائی؟ صرف الیکشن کے وقت سب پارٹی کے لوگ آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے مسلمانوں کے لیے، ان کے بستیوں کو ایسا کر دیں گے، ان کے لیے ایسا کر دیں گے، ان کے لیے ویسا کر دیں گے، سارے وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہماری آبادی اس ملک میں 25 کروڑ کے قریب ہے، تو آپ بتاؤ 25 کروڑ کی آبادی مطلب اتنی بڑی آبادی ہے کہ اگر مکہ سے لے کر مراکش تک اگر دیکھیں، مکہ ایشیا میں اور مراکش افریقہ میں، اگر مکہ سے لے کے مراکش تک بھی جائیں تو مسلمانوں کی آبادی 25 کروڑ نہیں ہے جتنی آبادی ہندوستان میں ہماری ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اتنی آبادی رہنے کے بعد ان کی اپنی آواز نہیں۔ آپ بتائیے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کتنے ہمارے مسلم اراکین پارلیمنٹ منتخب ہوتے ہیں؟ کون ہے جو ہمارے مسائل پہ آواز اٹھاتے ہیں؟ کون ہے جو ہمارے وجود کا احساس دلاتے ہیں؟ ہر کوئی وعدہ کرتا رہا لیکن کرے کوئی نہیں۔ اندرا گاندھی کے دور میں بھی مسلمانوں سے وعدے ہوئے لیکن کتنے وعدے وفا ہوئے؟ ہم کانگریس سے ناراض ہوئے تو جنتا پارٹی کا ساتھ دیے، جنتا پارٹی سے ناراض ہوئے تو پھر کانگریس کے پاس آئے، پھر کانگریس سے ناراض ہوئے تو پھر نیشنل فرنٹ بنا، اس کا ساتھ دیے، پھر ان سے ناراض ہوئے پھر کانگریس کے پاس گئے، کبھی سماجوادی، کبھی بہوجن سماج، کبھی لالو، کبھی ملائم، کبھی دیوے گوڑا، ہر ایک کو ہم نے ساتھ دیا، لیکن ہمارا ساتھ کس نے دیا بتائیے؟ یہی بات ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کھل کر بات کرتی ہے اور سارے چیزوں کو سامنے رکھتی ہے، اور آج کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ایم آئی ایم پارٹی حیدرآباد کی پارٹی ہے، لیکن آج ایم آئی ایم پارٹی صرف حیدرآباد کی نہیں ہے بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی پارٹی بن گئی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج سارے ہندوستان میں ایم آئی ایم پارٹی کو پہچانا جا رہا ہے۔ آج آپ بتائیے کہ اگر آج مسلمانوں کی جماعت یہ ہماری پارٹی کی بات کیوں آئی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجلس کمیونل پارٹی ہے، مسلمان کی پارٹی ہے، تو دوسروں کو اپنی اپنی پارٹی رکھنے کی آزادی ہے، ہم کو آزادی نہیں ہے کیا؟ کیا ہم اپنی پارٹی نہیں رکھ سکتے؟ ایک ریڈی، ایک کانگریس میں رہنے والا ریڈیوں کی بات کرتا ہے،
तेलुगु देशम में रहने वाला कम्मा कम्माओं की बात करता है, कापू कापू की बात करता है, वेलमा वेलमा की बात करता है, लिंगायत लिंगायत की बात करता है, यादव यादव की बात करता है, एक गौड़ गौड़ की बात करता है, तो मैं मुसलमान होके क्या मैं मुसलमान की बात नहीं कर सकता? हम भी कर सकते हैं। ये हमारा दस्तूरी और जमहूरी हक है जिसके लिए हम बराबर करेंगे। और आज अपने भाइयों के लिए, उनके हक के लिए जिद्दोजहद करना इस मुल्क में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आज कि हमसे जिंदगी के हर शोबे में नाइंसाफी हुई, तालीम के मैदान में देखो, रोजगार के मैदान में देखो, मईशत के मैदान में देखो, कारोबार में देखो, घर अगर मिलता है तो उसमें देखो, बैंकेबल स्कीम्स में देखो, अगर हमारे बस्तियों को देखो आप कि सारे हिंदुस्तान में क्या हाल में है। डेवलपमेंट आता है लेकिन हमारी बस्तियों में नहीं आता। आप बताइए कि आज हिंदूपुर, मैं शायद 4 या 5 बरस के बाद हिंदूपुर आया हूं। मेरी तबीयत खराब थी 3 बरस या 4 बरस पहले, शायद रमजान के महीने में आपकी जामा मस्जिद में आया था 4 बरस पहले। उसके बाद आज आया हूं। 4 बरस में जैसा हिंदूपुर था वैसा ही दिखा, कोई तब्दीली, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा। अगर डेवलपमेंट दिखा तो आपके मेन रोड्स पर वहां पे दिखा, कुछ लाइट वाइट दिखी, लेकिन हमारे बस्तियां जैसे पहले थी वैसे ही है। तो आज अगर कोई ये कहता है तो मैं याद दिलाना चाहूं कि एक जमाना था कि यहां के एमएलए एनटी रामाराव भी थे। क्यों डेवलपमेंट नहीं आता हमारे बस्तियों में? क्यों हमारे पास तरक्की नहीं आती? क्यों हमको रोजगार नहीं दिया जाता? आज आंध्र प्रदेश में अगर रिजर्वेशन है तालीम में या रोजगार में, तो ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद की वजह से है। रिजर्वेशन आज लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं कि कांग्रेस रिजर्वेशन लाई, फिर उसके बाद वाईएसआर पार्टी बोलती है कि राजशेखर रेड्डी साहब लाए थे, हम रिजर्वेशन लाए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन की बात नहीं थी। 2004 के इलेक्शन में जब सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब जिंदा थे तो कांग्रेस वालों ने मजलिस से कहा कि आप हमको सपोर्ट करिए। राजशेखर रेड्डी साहब, डी श्रीनिवास उस वक्त कांग्रेस के सदर थे, वो बोले कि आप मजलिस की तरफ से हमारे को कांग्रेस को सपोर्ट करिए। उस वक्त सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने कहा आप अपने मैनिफेस्टो में किसानों को मुफ्त बरखी की बात करते हैं और उसके बाद बहुत से ऐलानात करें, लेकिन मुसलमानों के लिए आप ऐलान नहीं करें। तो राजशेखर रेड्डी साहब, डी श्रीनिवास साहब बोले कि हमने ये ऐलानात भी करे हैं। तो सालार ने कहा नहीं, इन ऐलानात को हटाओ, हमको एक चीज होना, वो ये है कि मुसलमानों को तालीमी और रोजगार में, नौकरियों में रिजर्वेशन होना। अगर वो आएगा तो हम आपकी तायीद करेंगे। रिजर्वेशन मैनिफेस्टो में आया और मैनिफेस्टो में आने के बाद असेंबली में हमने याद दिलाया, आप भी याद करें कि असेंबली की तकरीर मेरी है रिकॉर्ड में आज भी। मैंने उस तकरीर में कहा उस वक्त कि कांग्रेस ने वादा किया था रिजर्वेशन देंगे, आखिर कब देंगे रिजर्वेशन? अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो फिर मुसलमान भी तुमको वोट नहीं देंगे, तुमको भी वैसा ही सबक सिखाएंगे जो तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू को किया। उसके बाद रिजर्वेशन आया। रिजर्वेशन आया तो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस वाले हाई कोर्ट में जाकर उस रिजर्वेशन को खत्म करे। खत्म हो गया तो कांग्रेस वाले बोलने लगे हम तो दिए थे, अब क्या करेंगे? कोर्ट से खत्म हो गया। तो मजलिस ने दारुस्सलाम में एक जलसा किया था, आपको याद होगा, रिजर्वेशन के लिए, और रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर हम सारे आंध्र प्रदेश में घूमते गए, फिरते गए और एक माहौल बनाया और हुकूमत को मजबूर किया कि रिजर्वेशन दोबारा बहाल किया जाए। और फिर हाई कोर्ट में मुकदमा जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पार्टी मजलिस भी थी,
اور جا کر وہاں سے ہائی کورٹ کے آرڈر پر سٹے لائے اور آج ریزرویشن آج اس ریاست میں مل رہا ہے، اور ریزرویشن کی وجہ سے آج کئی بچوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم کے موقع مل رہے ہیں۔ یہ کام بنیادی طور پر مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت ہونے کی وجہ سے ملا۔ آپ بتائیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کانگریس نے ریزرویشن دیا تو میرا سوال ہے کہ کانگریس کرناٹک میں بھی 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے تو وہاں پر مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے؟ کانگریس مہاراشٹر میں ہے، وہاں ریزرویشن کیوں نہیں دیتے؟ دلی میں تھی ریزرویشن کیوں نہیں دیے؟ آسام میں ہے ریزرویشن کیوں نہیں دیتے؟ آپ بتاؤ کتنے ریاستوں میں تھے، راجستھان میں بھی تھے، کیوں ریزرویشن نہیں دیے؟ ارے وہاں اس لیے نہیں دیے کیونکہ وہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین نہیں، آپ کا اتحاد نہیں، مسلمان کا جیسا یہاں پہ طاقت ہے ویسی طاقت نہیں، اور ہم جیسے لیڈر وہاں کے اسمبلی میں نہیں ہے جو ان کو جھکاتے نہیں ہیں، اور ہم ان کو جھکاتے ہیں، اس وجہ سے یہ ایک حقیقت ہے۔ یاد رکھو، جیسا ہمارے حیدرآباد میں بولتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہی ہے، بھینس تو ہے لیکن بھینس کو لاٹھی دکھانا پڑتا ہے، اور وہ لاٹھی مجلس اتحاد المسلمین ہے آپ کی، اور ہم جیسے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے آج آیا، اگر آج میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو دوسرا اس وجہ سے آیا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسٹیٹ ٹوٹ رہا ہے، اب تلنگانہ میں مجلس رہ جائے گی، آندھرا اور رائلسیما میں نہیں رہے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ اس کی غلط سوچ ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میری اس بات کو لکھ لینا میری اس بات کو لوگ کہیں گے کہ اکبر اویسی دیوانہ ہے۔ ہاں میں دیوانہ ہوں، لیکن دیوانے کی آواز، دیوانے کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، سچائی ہے، اس لیے اللہ میری زبان کی لاج رکھے گا۔ 2014 میں نہیں، 2014 میں نہیں تو صحیح، لیکن یہ آج میں اب ایک یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے مجھے کل کے سورج کے نکلنے کا یقین ہے، اس طریقے سے مجھے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ و ایمان ہے کہ 2019 میں آندھرا و رائلسیما کی اسمبلی میں کم از کم 2 سے 5 مجلس کے مسلمان ایم ایل ایز ہوں گے، آپ کے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہم نہیں جیت سکتے، برابر جیت سکتے ہیں۔ ارے اگر آپ دیکھیں گے تو ادھونی سے ہم جیت سکتے ہیں، اتنی آبادی ہے ہماری، کرنول سے جیت سکتے ہیں، اتنی آبادی ہے ہماری، کدلی سے جیت سکتے ہیں، رائے چوٹی سے جیت سکتے ہیں، اگر ہم آگے بڑھیں گے تو کڑپا سے بھی جیت سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آج یہ لوگ ہم کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، خوف پھیلاتے ہیں۔ ارے یہ حیدرآباد والے آتے بولتے چلے جاتے، اس کے بعد کون آئے گا؟ ارے حیدرآباد والے آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن حیدرآباد والوں کے آنے سے پہلے حیدرآباد والوں کا اور آپ کا، ہمارا سب مسلمانوں کا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، کامل بھروسہ، یقین اللہ کی ذات پہ رکھو۔ اللہ کے بندے کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کرنا ہے اللہ کرتا ہے۔ آج میں کیا، میری حیثیت کیا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب ہم اسمبلی میں اٹھ کے کھڑے رہتے ہیں بات کرنے، مخاطب کرنے کے لیے، تو کوئی ہمارے سامنے ٹکتا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں، آج آپ بتائیے کہ ایک جماعت کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ ہم کچھ کر سک رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ مکہ مسجد میں بم دھماکے ہوئے، اس کے بعد میں مسلمان بچوں کو جیل میں ڈالے، پکڑ لیے، جیل میں تھے، اذیتیں دیے، تکلیف دیے، بعد میں ان کی ضمانت ہوئی۔ مکہ مسجد کا جو واقعہ
میرے حملہ ہونے سے 1 مہینہ پہلے اسمبلی کے سیشن میں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا. بتاؤ آپ کس میں اتنی ہمت ہے؟ اسمبلی میں کھڑے رہ کر میں نے کہا کہ ہندوستان میں اگر آج دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر آج کوئی مسلمان بچے اگر جمہوریت کا راستہ چھوڑ کر اگر دوسروں کے اعلی کار بن رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار بی جے پی ہے، سنگھ پریوار ہے، آر ایس ایس ہے. یہ لوگ ہیں کہ بابری مسجد کے شہادت کے بعد مسلمان بچے بھٹکنے لگے. اور میں نے یہ تک کہا کہ ہندوستان میں دہشت گردی کو جنم دینے والی کوک کا نام بی جے پی، آر ایس ایس، سنگھ پریوار ہے. کیا یہ غلط ہے؟ حقیقت ہے. اور کیا یہ بات کہنے کی کسی میں جرت و ہمت ہے؟ بی جے پی والے بڑی گڑبڑ کرے لیکن خاموش. اس کے بعد میں مکہ مسجد کے بے قصور بچوں کا مسئلہ ہم نے اٹھایا. اور کیسا اٹھایا بتائیے؟ جس شدت کے ساتھ، دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ ہم نے اٹھایا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وقت کے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی، اس وقت کے چیف منسٹر، اٹھ کر کہا کہ اکبر صاحب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، نہ صرف آپ سے بلکہ ان بچوں سے معافی مانگتا ہوں اور آندھرا پردیش کے سارے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں. تو آپ بتائیے، میں اٹھ کر کہا کہ معافی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تو کانگریس کے لوگ بولنے لگے اور کیا چاہیے اکبر صاحب آپ کو؟ میں نے کہا ایک معصوم کی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، بچے جیلوں میں رہے، اب ان کو دہشت گرد کہہ کے لوگ دیکھتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، ان کو پڑھنے کے موقع نہیں مل رہے ہیں. ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیو. کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا گیا، ان کو امداد دی گئی، پیسہ دیا گیا، اور اس کے بعد میں ان کو جوبلی ہال میں بلا کر سرٹیفکیٹ دیا گیا، کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا گیا. یہ بچے کورٹ سے باعزت بری ہونے کے بعد. تو آپ بتائیے یہ کیسا ممکن ہوا؟ کیوں ہوا؟ اجمیر شریف میں بھی دھماکے ہوئے، مالیگاؤں میں بھی دھماکے ہوئے. اجمیر شریف، مالیگاؤں، مکہ مسجد کے دھماکوں میں کون ملوث پائے گئے؟ اسیمانند کون؟ یہی ہندو تنظیموں کا سامنے آ گیا سی بی آئی انکوائری سے کہ یہ لوگ ہیں، بی جے پی، آر ایس ایس کے لوگ ہیں ان دھماکوں کے پیچھے. لیکن آپ بتائیے وہاں پر بھی مسلمان بچوں کو پکڑا گیا، مہاراشٹر میں، کرناٹک میں بھی پکڑے، راجستھان میں بھی پکڑے، لیکن ان بچوں کو معافی نامہ تو چھوڑو، پیسے دے کے امداد تو چھوڑو، اب تک جیلوں میں بسڑ رہے بچوں کو جیلوں سے نہیں چھوڑا گیا. کیوں؟ کہ وہاں پہ ایسی جماعت نہیں، ایسے لیڈر نہیں، آپ جیسا اتحاد نہیں. کہ یہی وجہ ہے کہ آج مجلس ان کو بری دکھتی ہے. مجلس سے دشمنی ہے، اوقافی جائیدادوں کا تحفظ. آپ بتائیے کہ آج آندھرا پردیش میں اقلیتوں کا بجٹ کتنا ہے؟ 1000 کروڑ سے زائد ہے. میں 10 سال پہلے جب مجلس کا فلور لیڈر بنا، 5 ایم ایل اے تھے میرے ساتھ، اس وقت اقلیتوں کا بجٹ 32 کروڑ تھا صرف، اور آج 1000 کروڑ ہوا. تو یہ کیسے ہوا میرے بھائی؟ ارے باپ کو باپ نہیں بولنے والے ہم کو اتنا بجٹ دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ ارے مجلس ہے، جماعت ہے، ہم لڑنے والے ہیں، اس لیے آج 1000 کروڑ کے اوپر گیا بجٹ. آج ہمارے بچوں میں صلاحیت تھی، قابلیت تھی، میرٹ تھا، پڑھنے کا شوق تھا، آگے پڑھنا چاہتے تھے، ڈاکٹر، انجینئر، ایم بی اے، ایم سی اے، آرکیٹیکٹ، لائر بننا چاہتے ہیں، میرٹ بھی ہے، لیکن غریب ہے، فیس نہیں دے سکتے، اس لیے ان کا خواب ادھورا رہ جاتا تھا. آپ کو یاد دلاؤں کہ اسمبلی 2 دن تک مجلس اور ہم سب ایم ایل ایز مل کر چلنے نہیں دیے، اور یہ بولے کہ بی سی کو اسکالرشپ ہے، ایس سی کو ہے، ایس ٹی کو ہے، مسلمان کو بھی ہے. لیکن فرق یہ ہے ایک بی سی اور ایس سی ایس ٹی کے بچے کو 5000 50,000 کی اسکالرشپ ہے اور مسلمان بچے کو 50 روپے اور 500 روپے کی اسکالرشپ ہے. اسمبلی نہیں چلی،
ہم احتجاج کریں. بولے کہ یہ کیسی ناانصافی ہے, مسلمان سب سے پیچھے ہیں تعلیم میں, روزگار میں, تو مسلمان بچے کو 50 روپے, ایس سی کو 5,000 روپے, بی سی کو بھی 50,000, تو ہمارے کو 5,000 4,000. اسمبلی نہیں چلی. اس وقت کے چیف منسٹر اٹھ کر مجبور ہو کر, میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا, اٹھا کر دیکھیے ریکارڈز کو, آپ لوگ بھی دیکھیے اسمبلی کے ریکارڈ میں نے کہا راجشیکھر ریڈی صاحب آپ میں اور نریندر مودی میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا. وہ اٹھ گئے, راجشیکھر ریڈی اٹھ کر بولے اکبر میں نریندر مودی. میں نے کہا اگر آپ نریندر مودی نہیں ہیں تو ایس سی ایس ٹی بی سی کو جتنا اسکالرشپ دے رہے ہمارے بچوں کو بھی دے دو, صاف ہو جائے گا. آ کر پھنس گئے اور اٹھ کر بولے کہ اکبر صاحب جو بول رہے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے اب معلوم ہوا ہے, میں اعلان کرتا ہوں ایس سی ایس ٹی اور بی سی کو جتنی اسکالرشپ ہے اس کے برابر مسلمان کو بھی اسکالرشپ ہوگی. تو آپ بتاؤ یہ کس کی وجہ سے ممکن ہوا؟ مجلس کی وجہ سے. اور ایک چیز یاد رکھو میرے بھائی, آج سارا ہندوستان کہتا ہے, مجھے سارے ہندوستان سے فون آتے ہیں کہ اکبر بھائی آپ کیا بولتے ہیں, آپ جیسا بولنے والا ہندوستان میں نہیں ہے. لیکن میرے بھائی چورستوں پہ, بازاروں میں, گراؤنڈوں میں, ایسے گلیوں میں اگر کھڑے رہ کر میں تقریر کروں گا نا اور باتیں کروں گا تو آپ زندہ آباد بولیں گے, نعرے تکبیر بولیں گے, میں اور بولوں گا اور نعرے لگائیں گے اور چیخیں گے, اور بولوں گا اور چیخیں گے اور چیخوں گا میں, تو حلق سے خون نکلے گا, نعرے بازی ہوگی, آپ لوگوں کی آواز یہیں پر اٹھے گی اور آگے جا کے دم توڑ دے گی. کہاں تک جائے گی آواز؟ یہ تھوڑی دور تک. آپ کے نعرے کہاں تک جائیں گے؟ چند فاصلوں تک. لیکن یاد رکھو اگر ہماری آواز پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں یا پھر بلدیہ میں ہوگی تو ایسی گونجے گی کہ سارا ہندوستان سننے پہ مجبور ہوگا. اس لیے ہمارے نمائندوں کا اسمبلی, بلدیات اور پارلیمنٹ میں ہونا ضروری ہے. تعداد معنی نہیں رکھتی. جنگ بدر میں بھی تعداد کم تھی, احد کے میدان میں بھی تعداد کم تھی, پانی پت کے میدان میں بھی تعداد کم تھی, پہلے جنگ صلیب میں بھی تعداد کم تھی, دوسرے جنگ صلیب میں بھی تعداد کم تھی. ارے تعداد معنی نہیں رکھتی, اگر کچھ معنی رکھتا ہے تو وہ ایمان معنی رکھتا ہے, جذبہ معنی رکھتا ہے. اور جس قوم میں ایمان نہیں وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. ایمان کو پیدا کرو. صرف ایمان ہے کہنے سے نہیں ہوتا, ایمان کا مظاہرہ کرنا پڑتا. اور وہ مظاہرہ کیسے ہوتا ہے؟ نمازوں کے ذریعے, قرآن خوانی کے ذریعے, سنت رسول اللہ کے ذریعے, یتیموں کی کفالت کے ذریعے, بیواؤں کی مدد کے ذریعے. صرف کہنے سے نہیں ہوتا, کرنا پڑتا. آپ بتائیے کہ آج ہماری اتنی تعداد ہے لیکن ہماری آواز نہیں ہے. آج اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں اکیلے ہیں, اور مجھے یاد ہے وہ تقریر پارلیمنٹ میں بیرسٹر صاحب اسد الدین اویسی صاحب نے کیسا کہا, پورا پارلیمنٹ ہل گیا. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک جنگلی جانور ہے جو اس ملک کو تباہ کر رہا ہے, اور جنگلی جانور کا نام نریندر مودی ہے. کہا. آپ بتائیے کیا کوئی بول سکتا ہے؟ آج اکیلے ہیں لیکن مقابلہ کر رہے ہیں. اسمبلی میں اکیلا کھڑے رہتا ہوں. آندھرا پردیش ٹوٹ رہا تھا, تلنگانہ کا بل آیا. آپ کے یہاں کے شیلجا ناتھ, چندرا بابو نائیڈو اور وائی ایس آر پارٹی کے لیڈر تقریر کریں, مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا, سب جو بھی تقریر کر رہے ہیں نظام کو گالی دے رہے ہیں. نظام ایسا تھا, نظام ویسا تھا, نظام ایسا تھا, نظام ایسا تھا. ارے بھائی آج تلنگانہ بن رہا ہے تو کیا نظام بنا رہے ہیں؟ تلنگانہ دے رہے ہیں تو نظام دے رہے ہیں, یا سونیا گاندھی یا کانگریس منموہن سنگھ دے رہے ہیں تلنگانہ؟
ارے ہمارا کیا تعلق، نظام کا کیا تعلق؟ لیکن میرے بھائی وہ نام نظام کا لے رہے تھے لیکن گالی مسلمان کو دے رہے تھے. کیا ہے آپ بتائیے آپ؟ ارے جو دے رہے ان کو بولو نا، سونیا کو بولو، منموہن کو بولو، کانگریس کو بولو، بی جے پی تائید کر رہی اس کو بولو، سب کو بولو. ہمارا کیا تعلق؟ اٹھ رہی، نظام بول رہے میری طرف دیکھ رہے. کیوں کہ نہیں ان کو تکلیف دیو. تو آپ بتاؤ کتنا زہر ہے ان میں. اگر آج آندھرا پردیش ٹوٹا ہے تو اس کا ذمہ دار نظام نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کانگریس ہے، اس کا ذمہ دار پورے سیاسی پارٹیاں ہیں، اس کا ذمہ دار تیلگو دیشم ہے، اس کا ذمہ دار چندرا بابو نائیڈو ہے، اس کا ذمہ دار وائی ایس آر ہے، اس کا ذمہ دار جگن موہن ریڈی ہے، ان کی پارٹی ہے. سب لوگ بولے، سب بولے کہ ہم تائید کرتے ہیں. کیا لیٹر نہیں دیے؟ کیا وائی ایس آر پارٹی نہیں دی؟ کیا تیلگو دیشم نہیں دی؟ کیا کانگریس نہیں دی؟ یہ کرن کمار ریڈی آج نئی پارٹی بنائے، کیا یہ نہیں بولے کہ جو بھی مرکز فیصلہ کرے گا، ہائی کمانڈ کرے گا، ہم قبول کریں گے؟ ارے اس ریاست میں اگر آندھرا پردیش نہیں ٹوٹنا بول کے آخری وقت تک کھڑے ہو کر بات کرتی رہی اور آج بھی کہہ رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہم ہیں. لوگ ہم کو بولے کہ اکبر صاحب سمجھتے کیوں نہیں تلنگانہ بن گیا تو مجلس کے ایم ایل ایز بڑھ جائیں گے، مجلس کے ایم ایل ایز بڑھ جائیں گے. ارے ہم کو ایم ایل ایز بڑھانا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، ایم ایل ایز بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے، لیکن ہم اس رائل سیما و آندھرا کے مسلمانوں کو چھوڑ نہیں سکتے. ایم ایل ایز آج نہیں ہے، کل آ جائیں گے، لیکن ہم آندھرا اور رائل سیما کے مسلمانوں کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑیں؟ ارے ہم ایم ایل اے نہیں بنتے لیکن ہم جیت بھی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں جیت سکتے، لیکن آپ کے دکھ و درد میں تو آپ کو ایک دھارس تو ہے نا، ایک امید تو ہے نا، ایک آس تو ہے نا کہ کچھ بھی ہو جان دو حیدرآباد میں بولے تو مجلس والے آ جاتے، اور آپ بلائے تو ہم آتے بھی ہیں. کدری میں فساد ہوا، پولیس روک دی، اپنی گاڑی میں چھپ کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کدری پہنچاتا میں، کرا تو کچھ نہیں. ہم کچھ کریں یا نہ کریں، سوال کرنے یا نہیں کرنے کا نہیں ہوتا، سوال اس بات کا ہے کہ میں اگر آپ کے پاس پہنچوں اور آپ سے صرف پوچھ لوں کہ کیا بھائی کیسے ہیں تو یہی کافی ہے میرے بھائی کو. یہی ہے ہمارے دل میں، یہی طرف ہے. اور اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آندھرا رائل سیما الگ ہو گیا، تلنگانہ الگ ہو گیا، مجلس والے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کی. بھول جائیے آپ کا ہمارا رشتہ ہے، آپ کا ہمارا ایک رشتہ ہے. آپ کا مجھ پر حق ہے، میرا آپ پر حق ہے، اور وہ حق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ رشتے کو کوئی نہیں کھینچ سکتا. وہ رشتہ مجھ کو آپ تک کھینچ کر لائے گا اور آپ کو مجھ تک کھینچ کر لائے گا. ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کیا آج مجلس کرناٹک میں نہیں ہے؟ کرناٹک میں مجلس ہے. یہ الیکشن ہونے دیجئے، انشاءاللہ بنگلور میں بھی 2019 میں ہم ایم ایل اے جیتیں گے، بتاتے ہیں آپ کو. حیدرآباد دور ہوا نا، انشاءاللہ 5 برس میں مجلس کا بنگلور کا ایم ایل اے آپ کے درمیان میں آپ کے ساتھ آئے گا. ہم کام کر رہے ہیں. بنگلور، میسور، بیلگام، ہبلی، بیجاپور، گلبرگہ، رائچور، یہ پورے علاقوں میں ہے. آج میں حیدرآباد سے نکلنا چاہتا ہوں، اجازت نہیں دیتے. آپ آج دیکھو، آج اجازت دیے تو شہر کدھر ہے، بازار کدھر ہے، ہمارے جلسے کی اجازت کدھر ہے. لوگ مجھے بولے اکبر صاحب اتنی دور ہے. ارے کتنی بھی دور رہنے دو، ایک آدمی بھی اگر رہے گا تو اکبر اویسی اس ایک آدمی سے بھی ملے گا. کیونکہ اس لیے کہ تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی. بیدر میں ہمارے کارپوریٹر ہیں،
बसवा कल्याण में हमारे कॉरपोरेटर हैं, हुमनाबाद में, कर्नाटक में हमारे कॉरपोरेटर हैं मेरे भाई। आपको शायद नहीं मालूम, हमारे कॉरपोरेटर जीते। मैं जेल में था, जेल में से निकलने के बाद कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, मैं गया भी नहीं, जा भी नहीं सका, लेकिन सिर्फ हमारे नाम पर वहां के बल्दियात में हमारे कैंडिडेट्स कामयाब होकर आए। नांदेड़ में, महाराष्ट्र में मजलिस के कॉरपोरेटर्स हैं। बॉम्बे में आज रोजाना फोन आते हैं कि अकबर साहब आइए, ये इलेक्शन होने दीजिए, आप देखेंगे आंध्रा और रायलसीमा छोड़ो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और दूसरे इलाकों में मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुसलमानों की आवाज बन के मजलिस में आएगी। आप बताइए, आसाम में फिसाद हुआ, कोपड़ाझार में क्या आलम था मुसलमानों का मेरे भाई। आपके बस्तियां, आपके घरां, आपकी हालत 1000 गुना अच्छी है। अल्लाह आप लोगों पे वैसी मुसीबत ना लाए कि हमारे भाइयों के पास पहनने को कपड़ा तक नहीं था, लुंगियां फट्टे हैं, हमारी माँ और बहनों की साड़ियां फट्टी हैं, बच्चों के पास कपड़े नहीं, चावल नहीं, अनाज नहीं। 5.5 लाख मुसलमान कैंपों में थे। बताओ आप, कौन गए आसाम? मजलिस गई, करोड़ों रुपये का इमदाद किया आसाम में, डॉक्टरों की टीम लेकर गए, अनाज लेकर गए, कपड़े लेकर गए, क्या क्या लेकर गए, करोड़ों रुपया आसाम को ले गए। मुजफ्फरनगर में फिसाद हुआ, मुजफ्फरनगर गए, मुजफ्फरनगर को इमदाद भेजे। गुजरात में फिसाद हुआ, गुजरात को गए डॉक्टरों की टीम लेकर। आप बताओ, जब आपकी जमात गुजरात, आसाम, बंबई, फिर मुजफ्फरनगर जा सकती है, तो फिर हम हिंदूपुर या आंध्रा, रायलसीमा नहीं आ सकते? मगर ये भी मैं कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की वजह से अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हम आने में अगर देर हो जाए तो हिंदूपुर का मुसलमान हालात का मुकाबला करने की ताकत भी रखता है। मुझे याद है बहुत साल पहले वो कड़गम फिल्म, क्या था, हाँ मुझे तेलुगु के जबान आती नहीं भाई, उस फिल्म के वक्त भी गड़बड़ हुई थी। क्या मजलिस उस वक्त भी आपके दरमियान में नहीं थी? क्या नहीं आए? मैं खुद कितने बार आता था, मेरी सेहत सही नहीं है कहकर इसलिए थोड़े दिन से नहीं आ सका, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मजलिस आपसे दूर हो गई। नहीं हो सकती दूर, क्योंकि हम में रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का, और जब तक ये रिश्ता है आप में और हमारे दरमियान में, हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ है, हार और जीत अल्लाह के हाथ है, इख्तिदार अल्लाह के हाथ है, दौलत अल्लाह के हाथ है, इज्जत अल्लाह के हाथ है, शोहरत अल्लाह के हाथ है। जो कुछ देना है अल्लाह देता है। 40 दिन में जेल में रहा, किसके लिए रहा, क्यों रहा? जो देखो हमको सुनाता था, और ये समझते थे कि हमारा नसीब है सुनना, लेकिन मजलिस ने पलट कर कहा कि नहीं, अब बहुत हो चुका, तुम बहुत सुना लिए, अब तुम्हारा सुनने का वक्त है, सुनो। और सुन नहीं सके। लोग समझते थे कि मुसलमान गूंगा है, हलक में जबान नहीं। अरे हम भी हलक में जबान रखते हैं, हमने दुनिया को बता दिया। हम किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ने वालों में से भी नहीं है। ये लोग समझे कि आदिलाबाद की जेल में कर्नाटक का बॉर्डर है हिंदूपुर, तो महाराष्ट्र का बॉर्डर है आदिलाबाद। आदिलाबाद में ले जाकर डाल दिए जेल में, नीचे सोना खाना नहीं, तकलीफ, समझे कि चलो जेल में डाल देंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अरे जेलों में जाने से डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। अरे हम जेल को जाएंगे, जो होता करेंगे, लेकिन मुसलमानों के वक़ार के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी शिनाख्त के लिए हम लड़ते रहेंगे, और लड़ते
सूली पर भी लटकना पड़े तो हम लटकने तैयार हैं, लेकिन हम मुसलमानों को बेइज्जत होने में नहीं देंगे। और यही बात इनको बुरी दिखती है। आदिलाबाद कितना, करीब 300 किलोमीटर का फासला। जब जेल से छूटे तो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा जुलूस नहीं देखा कि 300 किलोमीटर तक मुसलमानों के काफिले और जुनून, उनके दीवानेपन का यह आलम था कि 6.5-7 घंटे लगे आदिलाबाद से हैदराबाद पहुंचने के लिए। इतने लोग थे। तो आप बताओ, किसी के जुल्म से खत्म होने वालों का नाम मजलिस नहीं है। ये किरण कुमार रेड्डी बोला था कि मैं अकबर ओवैसी का चेहरा नहीं देखना चाहता हूं। जिस तरीके से कभी नरसिम्हा राव ने कहा था कि मैं सलाहुद्दीन ओवैसी का चेहरा नहीं देखना चाहता पार्लियामेंट में, ये किरण कहा था कि मैं अकबर का चेहरा नहीं देखना चाहता हूं। देखो आज क्या हुआ, इसका चेहरा ही नहीं दिख रहा, यही कहां चला गया नहीं। इसलिए कहता हूं कि इज्जत, शोहरत, जिल्लत, दौलत अल्लाह के हाथ है, किसी और के हाथ नहीं रहती। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत से नवाजता है। आज हम जेल में गए, हमको अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। ये चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब बेइज्जत होकर गुमनामी में चले गए। इनके हल्के से भी जीतते नहीं मालूम। लेकिन याद रखो मेरे भाई, कोई हमारा अपना नहीं होता। चाहे तेलुगु देशम होने दो, कांग्रेस होने दो या वाईएसआर होने दो, ये कोई हमारे अपने नहीं होते। अपना कौन होता है? अपना ही अपना होता है, अपना ही अपना होता है। और ये मजलिस मेरी जमात नहीं है, आपकी जमात है। इस जमात की कामयाबी आपकी कामयाबी है। आपसे मैं दरखास्त करूंगा कि हम एमएलए नहीं जीत सकते, ठीक है, हम कॉरपोरेशन तो जीत सकते हैं। मेरा हक है आप पे, आपका हक है मुझ पर। मैं दूसरों से नहीं मांग रहा हूं, अपनों से मांग रहा हूं, अपने भाइयों से मांग रहा हूं, अपनी बहनों से, अपनी मां से मांग रहा हूं, गैरों से नहीं। मगर अगर आप मुझे मायूस करेंगे तो मेरे भाई मैं नहीं रहूंगा मायूस, बल्कि आप की जो ताकत है इत्तेहाद की, वो कमजोर होगी। आज आपको बताना होगा कि हमारे पास भी इत्तेहाद है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी जमात है। पतंग मजलिस का निशान है, इस निशान पर मोहर लगाइए, मजलिस को कामयाब करिए। कहना तो बहुत चाह रहा था, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, वक्त नहीं है। बस आपसे यही कहूंगा कि मजलिस को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद हम आएंगे और बहुत बड़ा जलसा करेंगे। इंशाअल्लाह उस जलसे में मुकम्मिल आपसे मुखातिब होऊंगा, सबसे मुलाकात भी करूंगा और सबके दिलों में जो जो बात है उसको भी सुनूंगा। मगर मैं आपसे यही कहूंगा कि मजलिस आपकी जमात है। मेरे भाई, इतने दूर का फासला, करीब 450-500 किलोमीटर का फासला, इस बीमारी के हालत में भी तय कर कर आपके दरमियान में आया हूं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके वजूद का एहसास दिलाने के लिए कि हाँ, यहां पर भी हैं हम, यहां पर भी हमारा इत्तेहाद है, बताने के लिए आया हूं। और इस उम्मीद के साथ रुखसत होता हूं कि आप अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हक में लाएंगे, उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करेंगे। मजलिस आपकी है, हम आपकी है। आधी रात को आवाज दीजिए, हम आपके दरमियान रहेंगे। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।